المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں جب آ رہا تھا مسجد کے لیے تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ کچھ دنوں پہلے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے عبد الخلیل بھائی نعت خواہ مرحوم کے غالباً سویم میں یا 40ویں میں مجھے شاید حاضری کی سعادت ملی تھی۔ اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور اسی دن پھر حافظ صاحب بھی موجود تھے تو یہ اپنے والد صاحب کے پاس لے گئے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی اور بعد میں اچھی خبر بھی ملی کہ ان کی صحت بہتر ہو گئی، اور اب معلوم ہوا کہ 2-3 دن پہلے ان کا وصال ہوا۔ رب کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ حافظ صاحب کا میرا تعلق شاید میں کہوں تو 20-25 سال پرانا ہے، اور ماشاءاللہ یہ اتنے خوش نصیب ہیں، یعنی میں نے بہت کم ایسے حافظ قرآن دیکھے ہیں جو اتنا اپنے حفظ کا خیال رکھتے ہوں، اتنا تلاوت قرآن کرتے ہوں۔ مدینہ منورہ میں بھی ماشاءاللہ یہ کوئی نہ کوئی ترکیب بنا کر ہر سال وہاں بھی تراویح سناتے ہیں، وہاں بھی یہ ختم قرآن کی ترکیب کرتے ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم بہت سارے یہاں دعوت اسلامی والے ہیں جو اپنے وطن میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں دین کی خدمت کرنے کی۔ حافظ صاحب کو یہ سال ہا سال سے سعادت حاصل ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کئی لوگ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، چہروں پر داڑیاں سجائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری نیکیاں، یہ ساری کوششیں ان کے والد گرامی کی درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی۔ اللہ ان کی خدمات دینیہ کو ان کے والد گرامی مرحوم کے لیے ترقی درجات کا سبب بنائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین، واللہ خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے نیک ہوں اور نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، کوشش کرتے رہیں نیکیاں پھیلانے کی۔ یہ ان کے لیے بھی اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی اولاد، ایسے بچے اپنے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے۔ بعض والدین کوشش کرتے ہیں، بچے نیک نہیں بنتے ہیں، اور بعض والدین کوئی کوشش نہیں کرتے، بلکہ والدین کا بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ دل ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ مذہبی لائن کی طرف جائے۔ لیکن جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، جس کو اللہ نے یہ جذبہ دینا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اللہ اس کی قسمت کو پھیر دیتا ہے، اور وہ پھر ایسا دین کا کام کرتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حافظ صاحب کے والد مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج اصل میں بارش آپ کے سامنے ہوئی تھی، ڈبل مائنڈڈ تھے کہ نکلیں کہیں، کیونکہ روڈ پورے جام ہیں اور کراچی میں اس وقت ٹریفک بھی بہت ہے، کئی جگہوں پر پانی ہے۔ حافظ صاحب نے ہمت دلائی، پھر دعا کی، والد صاحب بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ جب میں نے حافظ صاحب کا بتایا، کیونکہ ابو کا بھی بڑا اچھا ان سے انٹریکشن رہا، تو کہا میں بھی چلتا ہوں، تو ہم نے کہا چلیں اب ابو ساتھ ہیں تو انشاءاللہ راستے میں برکت ہو جائے گی۔ تو خیر سے پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو میں ایک ہی حدیث اور اس کے تحت چند مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے، 3 طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گے، یعنی جنت سے اتنا دور رہیں گے، اللہ ان پر اتنا غضبناک ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو 3 قسم کے لوگ ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، عاق الوالدین، جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اب اس میں بڑی سمجھنے والی بات ہے، ماشاءاللہ کئی یہاں پر مبلغین بھی بیٹھے ہیں۔ آپ اگر کتابوں کو پڑھیں نا تو جہاں جہاں مغفرت کی راتیں آتی ہیں، شب برات ہو، شب قدر ہو، رحمتوں والی جتنی راتیں ہیں، آپ رمضان کی راتوں کے بارے میں پڑھیں تو جدھر جدھر مغفرت کے وعدے ہیں نا کہ اللہ کروڑوں کی بخشش کر دیتا ہے، اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے، وہاں بھی چند بد نصیب جن کی مغفرت نہیں ہوگی، اگر ان کی لسٹ اٹھائیں تو اس میں والدین کا نافرمان ضرور ہوگا۔ یعنی ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی فرما برداری نہ ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بالکل اس کی کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں
تو سبحان اللہ، ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو کیسی کیسی جزائیں دی گئی ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، خدمت تو دور کی بات ہے، جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے حج مبرور کا ثواب عطا مل جاتا ہے۔ اور ایک بار نہیں، صحابی رسول نے کہا حضور گھر میں تو ماں باپ ہوتے ہیں، کوئی 100 بار دیکھے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صرف دیکھنے کا ثواب، خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، دعائیں لینے کا ثواب کتنا ہوگا۔ والد کا جو مقام ہے نا، بے شک ماں تو ماں ہے اور ماں کے فضائل ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر بعض اوقات والد کے بارے میں اتنا اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی یا اتنا خیال نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ والد کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، باپ ناراض تو رب بھی ناراض، یہ والد کا مرتبہ ہے۔ ایک اور جگہ علماء نے جو والدین کے آداب لکھے نا، تو اس میں یہ لکھا کہ بندہ خدمت والدہ کی زیادہ کرے مگر ادب اور تعظیم والد کی زیادہ کرے، کیونکہ والد ہی تو والدہ کا شوہر ہے نا، والدہ کو بھی جو سسٹیننس ہے، والدہ کو بھی جو سپورٹ کرنے والا وہ والد ہی ہے۔ یعنی اگر آج ہماری ماں ہماری کوئی خدمت کرتی بھی ہے، مہربانی کرتی بھی ہے، ہماری پسند کی چیزیں لا کر دیتی بھی ہے، تو پیچھے جانے والا کون ہے؟ ہماری زندگی میں جو والد کا کردار ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ جو کچھ ہیں وہ والد صاحب کی شفقتوں، محبتوں، بڑی قربانیاں دی انہوں نے ہمارے لیے، اپنی خواہشات کو روک کر ہمیں آگے بڑھایا، ہمارا مستقبل سوچا، ہمارے لیے مہربانی کی۔ اور یہ بات پتہ ہے سمجھ کب آتی ہے؟ جب بندہ خود والد بن جاتا ہے۔ جب آپ میں سے جو والدین جب بنے ہوں گے نا، تب سمجھ آئی ہوگی کہ یار بچہ ہمیں ساری رات سونے نہیں دیتا مگر پھر بھی اس کا رونا برا نہیں لگتا۔ وہی لڑکی، جوان لڑکی جب ماں بن جاتی ہے تو رات بچے کا جناب وہ گندگی بھی صاف کر رہی ہے، ساری رات جھولا بھی دے رہی ہے، کیونکہ ممتا آ گئی ساتھ۔ تو پھر اندازہ ہوگا کہ آج کے دور میں تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ میں اور آپ جب چھوٹے تھے تو اتنی آسانیاں نہیں تھیں۔ جب میں اور آپ اپنے بچے کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو سوچو ہمارے ماں باپ نے ہماری کتنی خدمت کی ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں ماں باپ کی قدر نصیب ہو جائے اور ان کی دعائیں لینا نصیب ہوں۔ والد کے بارے میں ایک اور بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں، آداب، کہ بندہ باپ کے ساتھ کیسا رہے، نوجوان لڑکا اپنے باپ کے ساتھ کیسا رہے۔ علماء نے لکھا ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ غلام کا کیا کام ہوتا ہے کہ بس ریڈی رہے، کب آقا کا حکم آ جائے لبیک فوراً تیار۔ بیٹا باپ کے ساتھ ایسا رہے، مگر آج معاملہ الٹا ہو گیا کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے کہ بیٹا ذرا میرا یہ کام کر دو، میرا بیٹا میرا یہ کام کر دو، مجھے تھوڑے پیسے لا دو، اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ کرنا۔ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، دعائیں لی ہیں، اس کے بچے اس کے فرما بردار بنتے ہیں۔ یہ دنیا ہی میں بندہ رزلٹ دیکھ لیتا ہے۔ جو دنیا میں ماں باپ کو ستاتا ہے اس کے بچے اس کے بھی ساتھ نہیں دیتے، اور آخرت کا عذاب تو اور ہے۔ حدیث کا جو دوسرا جز تھا کہ اور کون ہوگا جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا؟ آقا نے فرمایا تارک السنتی، میری سنت کو ترک کرنے والا، میری سنت سے دور رہنے والا جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ اب سوچو آج ہم میں سے کون ہے کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ سنتوں پر تو عمل کرتے میں شرم آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، چہرے پہ داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دوست مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی کر لوں، کیونکہ ماشاءاللہ مجھے بہت سارے چہرے پہ داڑھی سجے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں، امامے والے بھی نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اور بھی بہت ساری سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن ایک اور بھی کانسیپٹ بن گیا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہمارے مبلغین کا ایک اجتماع تھا، میں نے کھڑا کر کے پوچھا بتاؤ کتنی سنتیں یاد ہیں؟ تو کسی نے 10 سنائیں، کسی نے 12 سنائیں، کسی نے 15 سنائیں۔ تو نارملی جو ہے نا ہم اپنی لائف میں 10-15 سنتوں کو ہی سنتیں سمجھتے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کروں، سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، سیدھے ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، سیدھے ہاتھ سے پینا، سلام کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ پوچھے تو تیل لگانا، کنگھی کرنا، بس 15-20 میکسیمم، باقی سنتیں تو کہتے بس ہو گئی نا سنتوں پر عمل۔ تو ہم بعض اوقات سراپے کی سنتوں پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ میں سنتوں کا بڑا پابند ہوں۔ جناب صرف سراپے کی سنتیں نہیں ہیں، میرے آقا کے کردار کی سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ سچ بولنا بھی سنت ہے، وعدوں کی پاسداری بھی سنت ہے، قرضہ وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے، سخاوت بھی سنت ہے، نرمی بھی سنت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بھی سنت ہے، وعدہ کریں تو پورا کرنا بھی سنت ہے۔
معاف کرنا بھی سنت ہے، درگزر کرنا بھی سنت ہے، کاروبار کے اندر جس سے لینا ہے اس پر نرمی کرنا بھی سنت ہے۔ اب ذرا سوچئے، یہ اگر دیکھیں کتابوں کو پڑھیں تو 400 کے قریب سنتیں ہیں اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم 10-15 سنتوں پر عمل کر کے سمجھتے ہیں میں تو بڑا سنتوں کا پابند ہوں، چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی ہے، منہ میں گالی بھی ہوتی ہے، سر پر امامہ بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، سچ بولنا نہیں ہے، کاروبار میں سارے لوگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں، پڑوسیوں کا حال الگ برا ہے۔ کون سی سنتوں کے پیکر ہیں ہم؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہی سنت تھوڑی ہے کہ جناب بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیا سنت پر عمل ہو گیا، لیکن جو کھایا وہ حلال کھایا، وہ سچ کے ذریعے کمایا۔ تو خدا را نبی پاک کی سنت سے منہ موڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ وقت کم ہے میرے پاس، ورنہ اسی موضوع پر اگر بیان کیا جائے، اور میری انشاءاللہ آگے نیت بھی ہے کہ اس کو مزید کلیریفائی کیا جائے کہ چند سنتیں ہی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سراپے کی سنت پر عمل کر کے کردار کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ دین کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ کہ لوگوں کو زبان ملتی ہے کہ سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی، یہ سنتوں والا تمہارا طریقہ کار ہے اور تم جھوٹ بولتے ہو، تم جناب کاروبار ٹھیک نہیں کرتے ہو، پڑوسی پریشان ہے، ماں باپ کو ستاتے ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر جس نے سراپے کی سنتیں اپنا لی ہے نا، اس کو تو پہلے کردار پر اب توجہ دینی ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ یار ماشاءاللہ چہرہ بھی نورانی ہے اور کام بھی نورانی ہے، کام بھی بڑے اچھے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے۔ تیسری بات نبی پاک نے فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے۔ درود پاک اتنی اہم چیز ہے، سمجھیے۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے نا، جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، دنیا میں بھی خیر رہے گی اور آخرت میں بھی خیر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال نصیب کرے کہ جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب ہو جائے، محرومین میں نہ رہیں، مقبولین میں شامل ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ اب آپ غور کریں، بظاہر میرا حافظ صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی میری رشتہ داری نہیں ہے، یہ تعلق کیا ہے؟ یہ اسلام کا تعلق ہے، یہ مدنی ماحول کا تعلق ہے۔ آج دل تو کہہ رہا تھا کہ یار گاڑی بند ہو گئی تو دھکے خان لگانے پڑیں گے، روڈ پہ اتنا پانی ہے، لیکن مجھے وہ ساری رفاقتیں یاد آ رہی تھیں، وہ ساری محبتیں یاد آ رہی تھیں۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مدنی ماحول یہ ماحول ہے جو ہمیں یوں جوڑ دیتا ہے آپس میں، یہ اتنی شاندار فیملی ہے۔ ہم بھی دنیا سے جائیں گے نا تو پیچھے اسلامی بھائی یاد رکھیں گے۔ دیکھیں نا، یہاں میں مسجد میں داخل ہوا مجھے عبد الخلیل بھائی یاد آئے، حالانکہ وہ نہیں ہے دنیا میں، مگر وہ دن یاد ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ گزارے۔ ان کے بھائی سے بھی میری چلتے میں ملاقات ہوئی۔ تو یہی ماحول کی خوبصورتی ہے کہ اللہ ایسی زندگی نصیب کر دے، ایسا کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اسی مدنی ماحول پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھے ابھی بیان سے پہلے جو لسٹ دی گئی، رشک آ رہا ہے کہ مرحوم صاحب کے لیے، والد صاحب کا نام کیا تھا حافظ صاحب؟ نور محمد بھائی، مرحوم نور محمد جناب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کتنے ایصال ثواب ہوئے ہیں، 4302 مرتبہ قرآن پاک، 1,61,43,43,40,000 مرتبہ درود پاک، 1,81,07,300 بار کلمہ پاک، 2,776 پارے، 10 لوگوں نے عمر بھر کی نیکیاں، 4,40,830 سورہ اخلاص، 21,67,718 سورہ فاتحہ، 48,240 مرتبہ سورہ یاسین، 97 عمرے اور 61 حج بھی ایصال ثواب ہوئے ہیں، اور 50 طواف بھی، سبحان اللہ۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بہت ساری لمبی لسٹ ہے، بے شمار کروڑ وظائف ہیں۔ حافظ صاحب کا مجھے میسج بعد میں آیا، مکے مدینے سے پیغامات مجھے پہلے آ گئے، جیسے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو مدینے سے میسج، مکے سے میسج، ادھر دعائیں شروع ہو گئیں۔ اور کیا چاہیے، مرنا تو ہم سب نے ہے، دنیا سے تو ہم سب نے جانا ہے، لیکن اگر ایسی موت ہو کہ دنیا بھر میں دعائیں ہوں، ایصال ثواب ہوں، قبر میں تحفے پہنچیں، تو اور کیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر دے اور صبر پر اجر دے۔ آخری بات جو ان سے بھی کروں گا اور آپ سب سے کروں گا، ہم سب کے رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں، کئیوں کے والدین ہی چلے گئے ہوں گے، مرحوم کے لیے جو بہترین تحفہ ہے نا، یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے والد چلے گئے، والدہ چلے گئے، تو والد والدہ کو تو ہم تحفہ دیتے رہتے ہیں نا،
کوئی نہ کوئی عید پر ویسے بھی ماں کی خدمت کی، والد کی اللہ نے نوازا، اب کیا کریں، اب کیا تحفہ دیں؟ کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، تو بہترین تحفہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اب اسے کچھ اور نہیں چاہیے، اب آپ اسے نیکی پہنچا سکتے ہیں، تو اچھے کام کیجئے۔ جن کے مرحومین چلے گئے نا وہ انتظار میں ہیں، آپ سے امید ہے کہ آپ انہیں کچھ بھجوائیں گے، نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کریں۔ خاص طور پہ جن کے والدین چلے گئے ہر جمعے کو قبرستان جائیں اور ان کی قبر پر حاضری دیں۔ اور ایک بڑا کام زبردست یہ ہے، کیونکہ ہم نکمے لوگ ہیں، روز ایصال ثواب کر نہیں سکتے، تو ایک بڑا بہترین کام یہ ہے کہ مسجد بنا دیں، پوری بنا دیں، پوری نہیں بنا سکتے تو کسی مسجد میں مرحوم کے نام کا حصہ ملا دیں، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، اس مرحوم کو روزانہ ثواب ملے گا، فجر کی اذان ہوگی ثواب ملے گا، فجر کی جماعت ہوگی ثواب ملے گا، ظہر میں ثواب ملے، یعنی ہم روز ایصال ثواب کتنی بار کریں گے، مگر مسجد بنا دی ہوگی یا مسجد میں حصہ ملا دیا ہوگا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دعوت اسلامی پوری دنیا میں مسجدیں بنا رہی ہے، اور ہم تقریباً 10-12 لاکھ روپے سے لے کر جتنے کے بھی آپ کا بجٹ ہے مسجد بناتے ہیں، تو جس کا جتنا بجٹ ہو، والد کے لیے، والدہ کے لیے، ماں باپ نے ہمیں گھر دلایا، ماں باپ نے انگلی پکڑ کر چلایا، اب ہماری باری ہے کہ مرحوم ماں باپ کو ہم کوئی تحفہ دے دیں، ہم ان کے لیے مسجد بنا دیں، قیامت تک انشاءاللہ نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مرحومین کو خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آئیے مل کر فاتحہ کرتے ہیں، پھر اذان عشاء بھی ہوا چاہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو اتنا سارا ایصال ثواب ہوا، اور مالک آج بھی جو یہاں پر ختم قرآن ہوا، اجتماع ہوا، اے اللہ ہماری زندگی میں جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ان سب کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور خصوصاً بالخصوص ہمارے حافظ اقبال صاحب کے مرحوم والد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، مولا ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ یہ بہت عرصہ بیمار رہے اور بیماری گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے، اے اللہ یہ بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ قبر میں جنتی کفن عطا فرما، جنت کی کھڑکی کھول دے، اور مالک نبی پاک کے جلووں سے ان کی قبر کو جگمگا دے۔ حافظ اقبال صاحب جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، اے اللہ یہ سب ان کے والد صاحب کے درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جنت الفردوس میں نبی پاک کا انہیں پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ زندگی کی آخری نماز بھی ہم کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، اور اللہ ہمارا جب آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی، مدینے والی، کلمے والی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے
ہمارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔